بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، پہلے کچھ اہم دلچسپ خبریں، کیونکہ اپنے ہاں جو خبریں ہیں روز وہ ایک ہی طرح کی خبریں ہیں، ایک ہی طرح کا ظلم ہے، اور اس یکسانیت سے آپ بھی بور ہو چکے ہیں، میں بھی. تو ہمیں ذرا تھوڑا سا ویسے دوسری دنیا سے بھی باخبر رہنا چاہیے. دیکھیے، ان کی بھی خبر رکھنی چاہیے. ہر وقت کنویں میں نہیں بند رہنا چاہیے، کبھی کبھی کنویں سے باہر بھی آ جانا چاہیے. اچھا، خبر آپ تک پہنچ چکی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ پوپ فرانسس جو ہیں وہ 88 سال کی عمر میں اپنے مالک کے حقیقی سے جا ملے. اچھا، بڑی خوبصورت ان کی شخصیت تھی. جو لوگ ان کو واچ کرتے رہے ہیں وہ جانتے ہیں. ان کے متعلق چند اہم مختصر سی باتیں. آپ ارجنٹینا میں پیدا ہوئے. 13 برس کی عمر میں ان کے والد صاحب نے ان کو ایک کمپنی میں ایک خاکروب جھاڑو دینے والے کی نوکری دلوا دی. اب یہ ذرا اس معاشرے کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ ایسا سسٹم ہے، ایسی سوچ ہے پڑھے لکھے لوگوں کی کہ جو آگے بڑھ سکتا ہے اس کو روکتے نہیں، اس کو بڑھنے دیتے ہیں. ہمارے وہاں جیسے کوئی اچھا ٹیلنٹ، اچھا پڑھا لکھا شخص ہے، اس کی ٹانگیں کھینچ لیتے ہیں. اچھا صاحب، دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خاکروب کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے، اور شام کو وہ ایک پب میں جہاں شراب چلتی ہے، ڈانس ہوتے ہیں طرح طرح کے، وہاں پہ باؤنسر کا کردار بھی ادا کرتے تھے. باؤنسر یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو ذرا ماچو مین، جو بڑے ذرا مسل وسل والے لوگ ہوتے ہیں، سلمان خان کی طرح کے، وہ کھڑے کیے جاتے ہیں پب کے اندر کہ اگر کوئی صاحب شراب پی کے کچھ بدتمیزی کریں، کسی رقاصہ پہ ہاتھ ڈالیں یا کوئی بھی شور توڑ پھوڑ کریں، تو وہ اتنے مضبوط لوگ ہوتے ہیں، وہ باؤنسر جو کہلاتے ہیں، وہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، وہ اتنے ہیوی مضبوط ہوتے ہیں. تو پوپ فرانسس بھی ایسے ہی تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور فیکٹری میں، فوڈ پروسیسنگ فیکٹری میں کام کیا، اور دیانتداری سے کام کیا، دل لگا کے کام کیا. آپ فٹ بال کے بڑے چاہنے والے تھے اور اس کو واچ کرتے تھے. ایک دعا جو پوپ فرانسس روز مانگا کرتے تھے، وہ دعا کیا ہے سوچیے. بڑی انوکھی سی دعا ہوگی، آپ بھی مانگیے، یہ دعا اچھی ہے، اس سے بڑی زندگی آسان ہو جاتی ہے. پوپ فرانسس روز اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگتے تھے کہ اے رب، مجھے اچھا سینس آف ہیومر عطا کر، مجھے مزاح کا ایک اچھا انداز دے تاکہ زندگی آسان ہو. اچھا صاحب، یہ تو تھا پوپ فرانسس کے متعلق. اب آئیے ہندوستان کی طرف، جہاں پر آج کل یہ بحث چل رہی ہے کہ گرمی سے بچنے کے لیے پرنتو گاؤ موتر پیا جائے یا شربت روح افزا کا استعمال کیا جائے. بڑی بحث، سیریس بحث چل رہی ہے وہاں پر. تو جو لوگ ہمارے ہندوستان سے ماشاءاللہ اچھی ویورشپ ہے ہماری، وہ بھی اس چیز کو ذرا ڈسکس کریں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے. دیکھیے صاحب، جو مسلمان ہیں وہ روح افزا پیے، اس کے لیے بہتر ہے. اور جو دوسرے ساتھی ہیں، ہندو ہیں یا جو کوئی بھی، اگر کوئی ہندو روح افزا پینا چاہتا ہے وہ بھی پیے. اب یہ تو اپنے بلیف کی بات ہے کہ ان کے مذہب میں اگر یہ ہے کہ گاؤ موتر جو ہے وہ دوا ہے اور علاج ہے، تو اپنے مذہب کو چھوڑو مت، دوسرے کے مذہب کو چھیڑو مت. ان کو جا کے زد مت کرنا کہ روح افزا پیو، وہ جو پی رہے ہیں ان کی مرضی ہے. اچھا، تیسری خبر، سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے ایک بیان دیا ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ دہشت گردوں سے لڑنا مشکل نہیں ہے. یہ بلوچستان کی بات ہو رہی ہے، یہ خود بلوچی ہیں. دہشت گردوں کے بیانیے سے لڑنا مشکل ہے. اچھا، اب یہ دیکھیے انہوں نے کس شفاقی کے ساتھ ایک صحیح بات کو کیسے ذہانت سے پیش کر دیا. دیکھیے، دہشت گردوں سے لڑنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ وہ چند ہزار آ سکتے ہیں ایک وقت میں، آپ کے پاس 6 لاکھ فوج ہیں، بڑے بڑے ہتھیار ہیں، آپ مار دیں گے. لیکن ان کا بیانیہ جو ہے وہ ان کی مظلومیت ہے، ان کے ساتھ جو ناانصافی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی ناانصافی کو دور کرنا ضروری ہے،
ان کے بیانیے کو چیلنج کر رہے ہیں آپ. بہت خوب، بڑی ذہانت سے. اچھا یہ جتنے لوگ ہیں نا، یہ جو وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھتے ہیں یا دوسرے عہدوں پر، یہ ہمیشہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہماری فائل اچھی رہے، بنی رہے، تاکہ آئندہ آگے موقع ملے گا. تو یہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں تمہارا غلط کام بھی اگر تم کرو گے تو ہم اس پہ وہ ریپ چڑھا دیں گے، چاندی کا ورق چڑھا دیں گے اور ایسے کہہ دیں گے کہ بیانیے سے لڑنا مشکل ہے. واٹ یو مین بیانیے سے لڑنا مشکل ہے؟ بیانیہ تو یہ ہے کہ بھائی ہمارے مدنیات، ہمارا حق ہمیں دو. اس پہ نہیں کہا، یہ ایسے بات کہہ گئے. اچھا خیر، اب اور آگے بڑھیے. ایک بہت ہی خراب خبر، اور جو ذرا آپ کو مقصد تو یہ تھا کہ کچھ اچھی خبریں ہوں، لیکن یہ خبر اہم بہت ہے. مکہ سے 80 کلومیٹر دور ہے غالباً کوئی جگہ، جہاں پہ جینیفر لوپس کے ساتھ میوزک کنسرٹ کیا گیا ہے. کس کی اجازت سے؟ MBS کی اجازت سے. یہ آدمی سمجھتا ہے کہ یورپ امریکہ نے ترقی اس وجہ سے فحاشی کی بنیاد پہ ترقی کی ہے. اب یہ فرض ہے سب مسلمانوں کا کہ اس کو سمجھائیں جا کر کہ سائنسی ترقی، معاشی ترقی تعلیم کے باعث ہوتی ہے، ننگے پن سے نہیں ہوتی ہے نا. اور انہوں نے ننگا پن اپنایا بہت زیادہ ترقی کرنے کے بعد. آپ ان کی تصاویر جا کے دیکھ لیجئے کہ وہ کیا لباس پہنتے تھے اور جب پڑھنے بیٹھتے تھے. انہوں نے ان پہ تو یہ پھر بھی مطلب کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا انہوں نے ابھی اپنایا. آپ ترقی ہی فحاشی پھیلا کے کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ کا تھاٹ پروسیس ان کا جانیے کہ اگر ننگا پن اختیار کریں گے تو ہم بہت ترقی یافتہ کہلائیں گے. نہیں، آپ اگر تعلیم حاصل کریں گے تو جو آپ کا 2030 کا ویژن ہے تو وہ پورا ہو سکتا ہے. تعلیم کے ذریعے اللہ کے احکام مانیے اور اس کے پیش نظر رکھتے ہوئے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ترقی کیجئے. ننگے پن سے ترقی نہیں ہوئی ہے. جس نے بھی آج تک ترقی، اس کی وجہ یہ نہیں، اس کی وجہ تعلیم ہے. اچھا صاحب، یہ تو ہو گئی ان کی باتیں. اب آئیے ایک سیریس موضوع کی طرف. اچھا صاحب، جیک برگمن کا جب سے یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ عمران خان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے، تو اس پہ دو مختلف آرا سامنے آ رہی ہیں. ایک طبقہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ارے آپ نے پاکستان جا کر یہ بات کیوں نہیں کی، عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں کی، اس کی رہائی کی بات وہاں کرتے، اب آپ یہاں پہ آ کے یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جیک برگمن جو ہے وہ PTI کا رکن نہیں ہے. اور یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ آپ کا لیڈر، آپ کا ملک، آپ کی جیل، آپ اپنے زور بازو پر اس کو رہا کرانے کے بجائے ہمیشہ امریکہ پہ انحصار کرتے ہیں. IMF قرضہ دے تو ملک چلے گا، امریکہ کہے تو وہ چھوڑا جائے گا. یا کیا لوگ ہیں آپ، بس شرم نہیں آتی اس بات سے. ایسے کھل کھل کے ہر وقت ڈرم بیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب فون کال آنے والی ہے، اب یہ ہے، اب فلاں سینیٹر نے کہہ دیا ہے. نہیں، وہ اپنے مفادات دیکھیں گے، اپنے حساب سے فیصلہ کریں گے یا آپ کے حساب سے فیصلہ کریں گے؟ اور آپ کے حساب سے کیوں فیصلہ کریں؟ ذرا سوچو تو صحیح. دیکھیے، یہ جو آج معدنیات آ گئیں بیچ میں اور پھر یہ عمران خان کی رہائی، اس کو آپ ایک بحیثیت پاکستانی اس نگاہ سے بھی دیکھیے کہ امریکہ اس سارے ایپیسوڈ کو کیسے دیکھے گا، وہ اپنے ملک کے لیے کیسے بہتری کرے گا. جیسے آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے ملک کے فائدے سوچئے کہ آپ کو کیسے فائدہ ہو، ایسے ان کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے ملک کے فائدے سوچیں. اس پہ ذرا سی کچھ پوائنٹس میں آپ کو دوں گا، پسند آئیں تو آپ اس کو آگے ضرور بڑھائیے گا. ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے. اچھا دیکھیے، امریکہ کی جو وجہ شہرت ہے وہ ڈیموکریسی ہے، اور وہ امریکن ڈریم ہے جس کو فالو کرنے کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. اور امریکہ جو ہے اپنا امیج اب خراب نہیں ہونے دینا چاہتا کہ ہم تو اپنی امیج کے سہارے، اپنی ترقی کے سہارے ہی دنیا پہ کنٹرول کر رہے ہیں نا. تو اس کو خراب، بہت سی جگہ پہ خراب ہوا ہے، اب اس کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں. اچھا دیکھیے، چند بنیادی باتیں اگر آپ اپنے ذہن میں سجا لیں تو بہت
جلدی ساری بات سمجھ میں آ جائے گی اور ہم جیسے ٹائم کا وہ رہتا ہے وہ بھی صحیح ٹائم پہ ختم ہو جائے گی بات. دیکھیے امریکہ نے اب یہ طے کیا ہے کہ ہم کسی بھی ملک کی پاپولر قیادت کے خلاف نہیں جائیں گے. کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے، اس ملک کے اندر امیج خراب ہوتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ پاکستانی جرنیلوں سے 70 سال سے ڈیل کرنے کے بعد ان کی حقیقت جان چکا ہے. اب وہ اپنا رخ موڑ کر سویلین کی طرف آ رہا ہے، لیکن اس کو موڑنے میں ذرا تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے، بڑا کوشش رہنا پڑے گا اور آہستہ آہستہ موڑ پائے گا. جیسے بہت بڑا جہاز اگر پانی کا آپ اس میں جا رہے ہو تو وہ تیزی سے نہیں مڑتا، بڑا گریجولی اس کو مڑنا پڑتا ہے. کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوچ یہاں کے اداروں میں کیوں ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب بھی پاکستان، یہ 1960 کا ایوب خان کا دور نہیں ہے. سارے امریکن انتظامیہ کو سب کو پتہ ہے کہ اب پاکستان میں جرنیلوں کا برا وقت شروع ہو چکا ہے. قوم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، قوم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اب وہ دور نہیں ہے کہ ہم نے ایوب خان سے کوئی ایک حکم دیا اور فوراً اس نے مان لیا اور کام کر دیا. نہیں، اب ایسا نہیں ہو رہا ہے. ان کا دور ختم ہو رہا ہے. تو کوئی بھی قوت ختم ہوتی ہوئی قوت کے ساتھ نہیں جاتی ہے، وہ اپنے طریقے سے جاتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آج جو معدنیات نکلی ہیں وہ کے پی اور بلوچستان میں ہیں. اچھا امریکہ کے پاس بھی یہ اسٹڈی پیپرز موجود ہیں کہ اگر ہمیں لانگ ٹرم تعلقات رکھنے ہیں اور اگر ہم جرنیلوں کے ساتھ گئے تو کیا ہوگا کہ لوگ ہمیں ایک کوبوائے کی شکل میں دیکھیں گے. اگر جرنیلوں سے دوستی اس وقت کرتے ہیں اور ان مدنیات کی طرف جاتے ہیں تو ہمارا امیج خراب ہوتا ہے. اور یہ ایک دن میں نکلنے والی مدنیات نہیں ہے بھائی، ان کو نکلنے میں بھی 5 7 8 پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے. یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر امیج خراب ہوتا ہے تو وہاں سے ہمارے لیے دہشت گرد پیدا ہوں گے اور لوگ چائنا کی سپورٹ میں جائیں گے، ہماری دوستی سے دور بھاگیں گے. تو امریکہ کے لیے یہ اب اچھی بات نہیں ہے کہ ڈوبتی ہوئی کشتی یعنی جرنیلوں کے ساتھ جائیں. ان کے لیے اچھا ہے کہ وہ سویلین کے ساتھ جائیں. جب آپ سویلین کے ساتھ جاتے ہیں اور معاہدہ کرتے ہیں معدنیات پہ تو آپ بزنس مین کا سوٹ پہن کے جا کے اچھے نظر آتے ہیں، اور اگر آپ جرنیلوں کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر آپ کوبوائے نظر آتے ہیں کہ یہ لوٹنے زبردستی آ گئے ہیں اور یہ بدماشوں کے ساتھ ملے ہوئے. پاکستان میں جرنیلوں کی دوستی، جرنیلوں سے تعلقات ایسا ہی سمجھا جاتا ہے جیسے آپ کے کسی غنڈے بدماش سے دوستی ہے. یہ بالکل ایک پاورفل آدمی سے آپ کے بدماش سے آپ کی دوستی ہے. تو امریکہ اب جو ہے وہ ایسی غلطی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے لیے ٹائم لگے گا اور کچھ بیچ میں ہرڈلز بھی ہیں. فار ایگزامپل یہ پہلے بھی میں اس کا ذکر کر چکا ہوں بہت پہلے، عمران خان صاحب کے یہ الفاظ ایبسولوٹلی ناٹ. ابھی ان کے وزٹ پہ بھی ان کو دکھایا گیا کانگریس مین کو کہ دیکھیے یہ تو بڑا ریجڈ آدمی ہے، یہ تو بڑا انڈیپینڈنٹ سوچ رکھنے والا آدمی ہے اور اس کے ساتھ آپ کام نہ کیجئے، ہم تو غلام بچہ ہیں، ہم تو ایک حکم پہ رائٹ ٹرن لیفٹ ٹرن مڑ جائیں گے، یہ تو نہیں مڑے گا. اچھا یہ حقائق ہیں، لیکن اب عمران خان کی سوچ وہ نہیں ہے جو پہلے تھی اور پاکستانی ڈائسپورا اپنا کردار ادا کرے گا، برج بنے گا امریکہ اور پاکستان کے درمیان میں. جو غلط فہمیاں ہیں عمران کی طرف سے یا ان کی طرف سے، ان کو دور کرنا ہمارا کام ہے اور وہ انشاءاللہ کیا جا سکتا ہے بالکل. اور بڑے اسپیکٹرم پہ آپ دیکھیں تو چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے اس علاقے میں سویلین سپورٹ امریکہ کو چاہیے ہے، اور ان کے ساتھ سفر جو کرنا ہے وہ اپنے آپ کو ہر وقت خطرے میں ڈالنا اور چائنا کے لیے جواز پیدا کرنا کہ ہاں تم شریف آدمی ہو اور ہم بدماش ہیں، تو یہ ڈیل کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرنا چاہے. اچھا اب آئیے آخری بات کی طرف، آخری پوائنٹ کی طرف، کلوزنگ کی طرف. دیکھیے امریکہ کی ٹیبلز پہ بھی یہ رپورٹس رکھی ہوئی ہیں، سب نے پڑھی ہوئی ہیں، سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق 18ویں ترمیم کے بعد
جس صوبے میں جو بھی معدنیات نکلیں گی، پہلا حق ان کے اور ان کی مرضی سے جو کچھ ہوگا وہ صوبے کی مرضی سے ہوگا۔ تو اب ذرا اندازہ لگائیے کہ کتنی اسٹرانگ پوزیشن ہے کے پی کی اور بلوچستان کے لوگوں کی۔ وفاق اس کے سامنے بالکل نہیں چل سکتا، کمزور ہے، اور یہ بات کسی بھی فورم پہ جائے گی تو وہ ان کے حق میں جائے گی، تو امریکہ اس کے ساتھ جائے گا جو اپنے حق میں جاتا ہو اور امریکہ کے حق میں بھی جاتا ہو۔ اچھا صاحب، ایک بات مجھے آپ سے کہنی ہے کہ آج کے جو آپ کے حالات ہیں اس میں خاموش رہنا جرم کرنے کے مترادف ہوگا۔ یہ جو صورتحال انہوں نے عاصم منیر اور ہمنوا نے پیدا کر دی ہے، ہر طرف جھوٹ، اب تک الیکشن رگ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب تک ظلم جاری ہے، وہی بدمعاشیاں، وہی بدفعلیاں جاری ہیں، کوئی خیال ہی نہیں آ رہا، رک ہی نہیں رہے کہیں۔ اچھا دیکھیے، یہ جو پاکستان میں جو کچھ آج ہو رہا ہے، یہ سیاسی تماشا نہ سمجھیں آپ اس کو، صرف یہ آپ کی عقل کی، آپ کی ملک سے وفاداری کا ٹیسٹ ہے، اور اس میں پورا اترنے کے لیے آپ کو ذرا فہم و فراست سے کام لینا چاہیے۔ 3 پوائنٹس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ظالم اور مظلوم کے درمیان میں کھل کر بات کیجیے اور نام لیجیے ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے یاد رکھیے، جب بھی کوئی سیاسی تحریک چلتی ہے نا تو آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ ان اختلافات کو کنٹرول کرنا، ہوا نہ دینا، اور جو ہوا دیں ان کو پکڑ کے ہوا دے دو، باہر نکالو، تو ہی آپ کی تحریک کامیاب ہوگی۔ اور پوائنٹ نمبر 3 کہ آپ کو ریزسٹنس جو ہے وہ جاری رکھنی ہے، جلد سے جلوس جاری رکھیے۔ ان کی پروڈکٹس کا سوشل بائیکاٹ آپ نے اتنا خوبصورت کام شروع کیا تھا، اور جب اس کا اثر ہونا شروع ہوا تو وہ چیز غائب ہو گئی، وہ سلو پڑ گئی۔ یار اس پارٹی میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو یہ آبزرو کرتے ہوں کہ اس اسٹیپ سے فائدہ ہو رہا ہے، اس سے نقصان ہو رہا ہے، اس کو روکو، اس کو بڑھاؤ۔ اگر آج تک وہ مہم تیزی سے چل رہی ہوتی تو ان پہ پریشر جو ہے وہ ان کو نیک راہ کی طرف لے آتا۔ تو یہ ان 3 پوائنٹس کے ساتھ اجازت دیجیے، میں دوبارہ کہتا ہوں، یہ حالات جو ہیں نا، یہ حالات آپ کی عقل اور وطن سے محبت کا ثبوت مانگتے ہیں، یہ آپ کا ٹیسٹ ہے۔ اگر پاکستان سے محبت ہے تو واضح طور پر اعلان کرو کہ تم ظالم کے ساتھ ہو یا مظلوم کے، اور ظالم کے خلاف تمہیں جو کچھ بھی کر سکتے ہو وہ اسٹیپ تمہیں لینا چاہیے۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ شب بخیر، گڈ نائٹ۔